جناب بی بی ام البنین کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوا ہے، لیکن ان کی شخصیت کے بارے میں ابھی بہت کچھ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے جو کتابوں میں موجود ہے۔ ان کے والدین کے بارے میں، ان کی والدہ کے بارے میں، خود ان کے والد کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ایک عرب کا ایک نجیب خاندان تھا یہ، اور جو عربی خصوصیات کا بھی حامل تھا، اور تہذیب و اخلاق بھی اس کے خانوادے میں موجود تھی۔ وقت نہیں ہے، اور خود جناب بی بی ام البنین کی والدہ بھی ایک مہذب خاتون تھی، اور جب حضرت عقیل یہ رشتہ لے کر ان کے گھر گئے ہیں تو عربوں کی یہ رسم تھی کہ 3 دن مہمان ٹھہراتے، نہیں پوچھتے تھے کیوں آئے ہو، کس غرض سے آئے ہو، کیسے آنا ہوا، ٹھیک ہے۔ 3 دن کے بعد وہ پوچھتے تھے کہ ہاں جی آپ کیسے تشریف لائے۔ جب حضرت عقیل گئے، چونکہ یہ مدینہ سے باہر رہتے تھے، تو 3 دن تک انہوں نے خوب خاطر مدارت کی، اور پھر تیسرے دن مدعا پوچھا کہ کیسے تشریف لائے۔ تو جب حضرت عقیل نے بتایا کہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ رشتہ لے کر آیا ہوں، تو اس نے کہا ہم اس قابل نہیں ہیں، ہماری بیٹی اس قابل نہیں ہے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی بیوی بن سکے۔ لیکن پھر بھی جب حضرت عقیل نے خود اصرار کیا کہ خود امیر المومنین نے بھیجا اور کہا ہے کہ وہ خصوصیات ہیں آپ کے خاندان میں، تو یہاں پر دیکھیں اس وقت کی بھی عرب دنیا میں کہا کہ میں اس کی ماں سے بھی پوچھتا ہوں کہ تم نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کی ہے، آیا وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ تو جب وہ گھر میں آیا تو اس میں ایک بیٹی سے بھی پوچھوں گا، یعنی اس وقت بھی تھا کہ بیٹیوں کی بھی اس نے رائے لی، ٹھیک ہے۔ تو آیا تو اس کی زوجہ اس کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، تو اس نے جب بتایا کہ یہ رشتہ آیا ہے تو کیا تم نے ایسی تربیت کی ہے کہ یہ امیر المومنین جو تہذیب و تمدن، اعلیٰ اخلاق، کمالات والا گھرانہ ہے، وہی کا گھرانہ ہے، تو کیا اس کے لیے ہماری یہ بیٹی اس قابل ہے؟ تو اس نے کہا یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، اور میں نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسے کی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں کوئی اس سے شکایت نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے ہاں کی، اور جب یہ بیوی آئی ہے نا، تو اب بعض جگہ پہ میں نے پڑھا ہے کہ بی بی نے کہا کہ میں اس وقت تک اس گھر میں داخل نہیں ہوں گی جب اس گھر میں جناب فاطمہ الزہرا کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ مجھے اجازت نہیں دیں گی، اس وقت تک میں گھر میں داخل۔ یہ دیکھیں یہ کمال ادب ہے اور احترام ہے اہل بیت علیہ السلام۔ پھر جب جاتی ہیں تو کہتے ہیں اس وقت امام حسن اور امام حسین مریض تھے، تو فوراً ان کے سرانے جاتی ہیں، تیمارداری کرتی ہیں اور ان کی خدمت کرتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ بی بی نے ایک دن امیر المومنین علیہ السلام سے عرض کی کہ مولا میرا نام بھی فاطمہ ہے، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، کہ میرا نام بدل دے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ جب میرا نام آئے تو ان بچوں کو اپنی ماں زہرا یاد آئے، اور ان کے ذہنوں میں وہ تلخیاں اور وہ مصائب آ جائیں جو ان کی ماں پر ڈھائے گئے۔ یعنی یہ کمال ادب ہے کہ میرا نام بھی اس بی بی کے نام کو لے کر یہاں پر اس گھر میں نہ لیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر بی بی کا نام ام البنین پڑ گیا۔ اس سے بڑھ کر وفاداری کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ بی بی فاطمہ الزہرا کی اولاد کو چاہتی تھی، اور یہی ادب سکھایا، یہی اخلاق سکھایا اپنی اولاد کو کہ انہوں نے بھی اپنی جانیں امام حسین علیہ السلام پر قربان کی۔ وقت نہیں بچا کہ میں بی بی کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ جب وفاداری کے انتہا آپ دیکھیے، بشیر کہتا ہے کہ جب میں مدینے میں آیا نا
اور اسیران کا قافلہ واپس مدینے میں پہنچا، اور امام نے فرمایا کہ اے بشیر ہمارے آنے کی خبر مدینے والوں کو کر دے۔ اور بشیر مدینے میں گیا منادی کرنے کے لیے، تو جب اس دروازے پر پہنچا اور اس نے وہ خبر دی تو کنیز آئی اور اس نے کہا کہ تمہیں بی بی بلاتی ہیں۔ بی بی دروازے پر آئی، اس نے پوچھا کیا خبر ہے؟ تو جب اس کو پتہ چلا بی بی ام البنین ہے تو اس نے ایک بیٹے کی شہادت کے بارے میں بتایا، دوسرے کے بارے میں بتایا، تیسرے کے، چاروں بیٹوں کی شہادت کی جب خبر دی تو بی بی فرماتی ہے کہ تیری اس خبر نے تو نے میرا، اپنے الفاظ جس سے میرا کلیجہ پھٹ گیا، لیکن مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ، ان کی خبر نہ دو، مجھے حسین کی خبر دو۔ اور جب، کیونکہ بی بی فرماتی ہیں کہ میری اولاد اور اس نیل گوں آسمان کے نیچے جو بھی ہے وہ حسین ابی عبداللہ علیہ السلام پر قربان ہو جائے۔ میرا سب بی بی کہ میرے بیٹے قربان ہوتے ہیں، امام حسین پر تو مسئلہ نہیں ہے۔ فداء ابی عبداللہ الحسین، سب ابی عبداللہ امام حسین پر قربان ہو جائیں۔ اور جب پھر بی بی کو خبر دی گئی کہ امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہو، تو کہا کہ کیسے شہید ہوئے، میرا عباس کہاں تھا؟ جب بی بی کو بتایا گیا کہ بی بی پہلے آپ کے عباس کو شہید کیا گیا، تو پھر بی بی کو یقین آیا۔ اور بی بی کا کام کیا ہوتا تھا؟ جنت البقیع میں چلی جاتی تھی، یہ بھی ایک حکمت عملی تھی۔ بی بی کربلا کو ترویج دیتی تھی، اس مظلومیت کا اعلان کرتی تھی، کہتے بی بی حضرت عباس کے بیٹے کو ساتھ لے کے جنت البقیع میں چلی جاتی تھی اور وہاں پر جا کر مرثیہ پڑھا کرتی تھی، لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، بی بی یوں مجلس یعنی کربلا کے مصائب کو بی بی بیان کرتی تھی، حتیٰ کہتے ہیں مروان جو دشمن اہل بیت تھا وہ بھی بی بی کے اشعار سن کے روتا تھا۔ اب اس میں بی بی کے جو اشعار ہے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آج بی بی کی شہادت کا دن ہے، انشاءاللہ بی بی ہماری شفاعت کریں گی۔ حضرت عباس کی مادر گرامی بی بی فرماتی ہے وہ جس نے میرے کڑیل جوان بیٹے کو اپنے باپ کی ماں نے دشمنوں پر حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، علی کے بیٹے سب کے سب کچھار کے شیروں کی مانند شجاع اور بہادر ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں نے سنا ہے میرے عباس کے سر پر آہنی گرز سے وار کیا گیا، اور جبکہ اس کے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے۔ بی بی فرماتی ہے اگر میرے بیٹے کے ہاتھ سلامت ہوتے تو کس کو جرت تھی میرے بیٹے کے نزدیک آتا۔ پھر بی بی فرماتی ہے اب مجھے ام المنین نہ کہا کرو، کیونکہ جب تم کہتے ام المنین مجھے اپنے شعر دلاور یاد آ جاتے ہیں۔ میرے کئی بیٹے تھے جن کی وجہ سے مجھے ام المنین کہا جاتا ہے، لیکن آج میرا کوئی بیٹا نہیں۔ میرے چاروں بیٹے عقاب کی طرح بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والے تھے، وہ سب شہید ہو گئے۔ اور پھر بی بی سلام اللہ علیہا یہی فرماتی تھی کہ اگر میرا عباس کے بازو قلم نہ ہوتے تو میرا حسین زندہ ہوتا۔ اور یوں بی بی مصائب اہل بیت علیہ السلام بیان کرتی تھی۔ اے کریم پروردگار تجھے بی بی ام البنین کا واسطہ، آج ہم تیری بارگاہ میں بی بی ام البنین کو وسیلہ پیش کرتے ہیں جو امیر المومنین کی اور اہل بیت کی حد درجہ وفادار، تابع دار اور محبت کرنے والی خاتون تھی۔ پروردگار اس بی بی کو ہم سے راضی فرما، اس بی بی کے فرزندان عباس علمدار کو ہم سے راضی فرما، اور ان کے وسیلے سے ہماری بخشش فرما۔ ہمارے الہ اس بی بی کی وفا کے صدقے میں ہمیں بھی اہل بیت کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس بی بی کی عظمت کے صدقے میں اہل بیت سے محبت اور عقیدت رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمیں بھی خدایا اس بی بی کی طرح جس نے اپنے سارے بیٹے امام حسین پر قربان کر دیے، ہمیں بھی اپنی جان مال عزت و آبرو کو امام حسین اور اہل بیت پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔